بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز لاغوری، آج میرے پاس مہمان شخصیت ہیں محترم جناب ڈاکٹر امجد صاحب۔ ڈاکٹر امجد صاحب جو ہیں، ڈاکٹر امجد کھتران صاحب، یہ بیسیکلی ان کا تعلق وہوا سے ہے اور انہوں نے بڑی محنت کی۔ میرٹ پر ماشاءاللہ ان کا داخلہ ہوا تھا کنگ ایڈورڈ میں، پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا تھا، اس کے بعد پھر مائگریشن کروا کے یہ نشتر میں آ گئے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک نام ہے میڈیکل کے فیلڈ میں ماشاءاللہ۔ اب ڈاکٹر امجد کے بچے بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ہیں، سارے کے سارے تقریباً۔ تو اپنے کیریئر کی کہانی اپنی زبانی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیسے وہوا سے سفر کیا، آپ کنگ ایڈورڈ گئے، کنگ ایڈورڈ سے پھر واپس آپ ملتان آئے، اور اس کے بعد کافی عرصے تک ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ شادن لنڈ میں ان کی پوسٹنگ رہی، شاہ صدردین میں بھی شاید ان کی پوسٹنگ رہی، اور ایز میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یہ پھر یہاں سے ریٹائر ہوئے۔ یہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپیٹل ہے ڈی جی خان، یہاں پر یہ ایم ایس رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب اپنی کہانی اپنی زبانی سے سنائیں گے تھوڑا سا؟ شکریہ عزیز خان، آپ نے مجھے یہاں موقع دیا کہ میں اپنے مختلف جو ادوار میں جو میں نے ورک کیا ہے وہ آپ کو سنا سکوں۔ تو پہلے تو میں نے جب میٹرک میں امتحان دیا وہوا سے، تو اس وقت رزلٹ ہمارے اسکول کا بڑا سخت رزلٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ ایک سال آگے پڑھتے تھے۔ بالکل۔ تو 110 اسٹوڈنٹس تھے ہم، تو ان میں صرف 10 لڑکے پاس ہوئے تھے، اور اسکول میں فرسٹ میں آیا تھا، اور میرے بعد جو سیکنڈ تھا وہ یاسین جد والے کے تھے، تو ان کے اور میرے اس میں مارکس میں 50 مارکس کا فرق تھا۔ تو پھر یہاں ایف ایس سی میں میں نے یہاں ڈی جی خان، اس وقت ڈگری کالج ڈی جی خان میں نے ایف ایس سی کی۔ تو یہاں بھی کافی کمپٹیشن تھا، تقریباً 600-700 اسٹوڈنٹس تھے کلاس میں۔ تو الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، محنت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا مجھے یہاں کالج میں سیکنڈ پوزیشن میں نے لی۔ تو اس کے بعد پھر میرا کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا، پھر ایک سال فرسٹ ایئر میں نے وہاں پڑھی، پھر میوچول امیگریشن کرا کے نشتر میں نے گریجویشن کی۔ اس کے بعد شادن لنڈ میں میری تعیناتی ہو گئی، وہاں 10 سال میں نے ورک کیا۔ الحمدللہ بہت اچھا وقت گزرا وہاں، کافی لوگ جو ہے سپورٹیو تھے، وہاں کے سردار صاحبان بہت اچھا، ان کے ساتھ فیملی ٹرمز بن گئے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا میڈیکل کا پروفیشن ہے، کہ اگر فیملی پروفیشن کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کی فیملیز کے ساتھ بندے کے ٹرمز ہو جاتے ہیں، پھر بندہ ان کی خوشی غمی میں بھی شریک ہوتا ہے۔ اور وہاں پر میرے بہت اچھے دوست بنے، پیارے دوست اب بھی ہیں وہاں پر۔ تو وہاں 10 سال ورک کیا۔ اس کے بعد پھر یہاں بچوں کی تعلیم کے لیے پھر ڈی جی خان شفٹ ہو گئے۔ یہاں پھر میں نے ایز میڈیکل آفیسر، ایز ایس ایم او، ایز اے پی ایم او ایمرجنسی وارڈ میں کام کرتا رہا ہوں۔ اس وقت بڑا ہیوی ورک ہوتا تھا ایمرجنسی وارڈ میں، میڈیکل لیگل ورک بھی ہمیں کرنا پڑتا تھا، اور ساتھ ساتھ پیشنٹس سارے، اس وقت ٹراما سینٹر بھی نہیں تھا۔ سن 2000 سے 2023 تک سارا میں یہاں میڈیکل ایمرجنسی میں کام کرتے رہے، بڑا ہیوی ورک ہوتا تھا۔ لیکن الحمدللہ بس یہ سارے جو ہیں چیزیں اللہ کے کرم سے ٹھیک چلتی رہیں، اور پھر ایم ایس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، وہ بھی بنے، اور وہ بھی پھر اچھا گزر گیا پیریڈ ماشاءاللہ۔ اب بیٹے 3 ہیں، تینوں، ایک بیٹا میڈیکل آفیسر اس وقت اس کی پریشر کمیشن میں ہو گئی ہے سلیکشن، تو وہ اب ادھر راولپنڈی میں ایز ایم او کام کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ دوسرے بیٹا اس نے یہاں ہاؤس جاب کمپلیٹ کیا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ فاؤنڈیشن میڈیکل یونیورسٹی میں 3rd ایئر میں پڑھ رہا ہے، اور ایک بیٹی ہے وہ چھوٹی، وہ ابھی 7th کلاس میں۔ اچھا جی میرا زبردست ہے ڈاکٹر صاحب۔ میڈیکل پروفیشن جو ہے بڑا نوبل پروفیشن ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی جو خدمات ہیں بہت زیادہ ہیں اس شعبے میں۔ تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ جیسے ابھی آپ سے پرائیویٹ گفتگو ہو رہی تھی، میں نے پوچھا کہ سر اب آپ کا کلینک ہے ادھر شادن لنڈ میں، تو آپ نے کہا نہیں، ختم کر دیا۔ تو سر لوگ تو ود دی پیسج آف ٹائم کلینک سے ہاسپیٹل بناتے ہیں، پھر وہ ایک ان کا یعنی خاندانی ایک وہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں عبدالرزاق چنوانی صاحب، ڈاکٹر صاحب ہیں، تو ان کا چوٹی میں ہاسپیٹل ہے، اب سارے بچے ان کے ایڈجسٹ ہیں وہاں پہ، مطلب ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔
تو آپ نے سر کلینک کو ہاسپٹل بنانا تھا، ہاسپٹل جو ہے وہ پھر آپ کے فیملی ہاسپٹل ہو جاتا، آپ کے اپنے بچے سارے ڈاکٹر ہیں، اس بارے میں سر آپ نے نہیں سوچا؟ اصل میں جو ہے نا فرسٹ پریفرنس میری گورنمنٹ سروس رہی ہے. اچھا اچھا. تو وہ پھر جب شادان میں تھے تو وہاں پر پرائیویٹ جاب بھی کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب میں ڈی جی خان شفٹ ہوا تو پھر پارٹ ٹائم وہاں دیتا تھا. تو اب جو ہے نا جس طرح ہم نے پریکٹس شروع کی تھی اب کافی چینجز آ گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو ہمارا دور تھا اس دور میں دو چیزیں بڑی تھیں کہ ایک ڈاکٹرز کی رسپیکٹ بہت زیادہ تھی اور دوسرا ڈاکٹرز پر ٹرسٹ بہت زیادہ تھا لوگوں کو. اب میں نے تھرو آؤٹ اپنے کیریئر کے دوران وہاں اپنے کلینک میں کوئی لیبارٹری نہیں. اچھا. حالانکہ بہت سارے لیبارٹری والے آتے تھے کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کے کلینک کے ساتھ ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں اور آپ جیسے کہیں گے پرسٹیج وغیرہ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے لیبارٹری کا. لیکن میں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ جو جب بندہ لیبارٹری کو وہاں جگہ دیتا ہے ان لوگوں کو تو پھر ایکسٹرا ٹیسٹ لکھتے ہیں. تو اسی طرح میڈیکل سٹور ساتھ ہو تو پھر اس میں انہیں دواؤں پر مرکوز ہو جاتا ہے. تو میں نے سمپل پریکٹس کی کوشش کی کہ ان چیزوں سے دور رہیں اور اس کا مجھے یہ کریڈٹ ملا. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ میرے بیٹے ماشاءاللہ بڑے اوبیڈینٹ اور ماشاءاللہ اپنے فیلڈ میں بہت کمپیٹنٹ ہیں. تینوں میری بھی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے اور تینوں ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں. تو اولاد کی صورت میں جو یہ ریوارڈ ملتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا کرم ہے. رزق حلال کا جو اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ویسے میں جو پیشنٹ کوئی آ جاتا ہے تو میں فری آف کاسٹ ان کو دیکھ لیتا ہوں. اچھا. اور میں ویسے اب میں یعنی کہ جیسے آئے روٹین کی جو پریکٹس ہوتی ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا. اچھا اچھا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میڈیکل کے شعبے میں مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اب ہماری میڈیسن لکھیں ہم آپ کو یہ انسینٹیو دیں گے. بڑے ہیوی انسینٹیو ہوتے ہیں ان کے. تو آپ کو بھی سر آفر ہوئی ہوگی میڈیکل یہ میڈیسن کمپنیز کی طرف سے؟ یہ مختلف ٹور ہوتے ہیں ان کے فارنس کے اور مختلف چیزیں کرتے ہیں. میرے پاس بھی آتے تھے لیکن الحمدللہ نہیں ہم نے اس طرح نہیں سوچا. بلکہ میری تو یہ خواہش ہوتی تھی کہ جو میں اپنے بچوں کو دوائی لکھوں وہی دوائی پیشنٹس کو لکھوں. ماشاءاللہ. کیونکہ یہ جو ہے نا اصل میں جو ہمارا پروفیشن ہے نا نوبل پروفیشن جیسے آپ نے کہا اس میں پیسہ کمانا انسان کا وہ نہیں ہونا چاہیے. پیسہ تو بائی پروڈکٹ آپ کو ویسے مل جاتا ہے. اصل اس میں جو چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ بہت سارا نیکی کما سکتے ہیں. ایک عبادت صورت میں ہے کہ اگر آپ ایک پیشنٹ کو اس طرح آپ دیکھتے ہیں جیسے اپنے مطلب کوئی رشتہ دار کو دیکھ رہے ہوں اور جس طرح آپ اس کو اس طرح وہی میڈیسن لکھیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو اس سے پھر جو ہے نا ایک قسم کا جو ہے نا اس کا میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا ریوارڈ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے. نہ مجھے بلڈ پریشر ہے نہ شوگر ہے. ابھی 60 ایئر ہم نے کراس کر لیا ہے اور اولاد کی طرف سے بھی بڑی سکون ہے. تو یہ ایک کریڈٹ جو ملتا ہے بندہ اگر ان چیزوں میں حرام میں نہ پڑے. میرا تو یہ بہت بڑا پکا ایمان ہے اس پر کہ انسان اگر صحیح کام کرے تو اس کو ریوارڈ ملتا ہے. اور الحمدللہ میں 20 گریڈ میں ریٹائر ہوا ہوں. تو انسان میں خامیاں اور خوبیاں دونوں ہوتی ہیں لیکن میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اب میڈیکل لیگل ورک ہوتا ہے اس میں بہت پیسہ ہوتا ہے اگر بندہ لینا چاہے. لیکن میں ہر دفعہ اس میں سوچتا تھا کہ بلکہ مجھے ایک شعر جو ہے نا مجھے یاد آ رہا ہے وہ اکثر اسی وقت جب میں میڈیکل لیگل کرتا تھا تو ایک طرف پریشر بھی ہوتا تھا پیسہ بھی لوگوں کی آفرز ہوتی تھی. تو میں وہ شعر میرے دل میں اکثر یاد آ جاتا تھا تو میں سنا دیتا ہوں. وہ ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو اس وقت میں نہ اس پریشر کو لیتا تھا میڈیکل لیگل ورک میں نہ پھر وہ میں کوئی پیسے کی اہمیت دیتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بہت صاف ستھرا جو ہے نا وہ ہم نے بات کیا بہت اس میں. اچھا جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ انہوں نے ساری زندگی رزق حلال کمایا. یعنی مختلف انسینٹیو ان کو لوگوں نے آفر کی مختلف کمپنیز نے آفر کی لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے انہوں نے میرٹ کے اوپر کام کیا اور اس کے رزلٹ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ان کے تینوں بیٹے جو ہیں وہ الحمدللہ ڈاکٹر ہیں. اچھا سر آج کل جس طرح کے حالات ہیں تو اس دور میں مطلب ٹینشن اور ڈپریشن کا دور ہے تو اس میں سر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں کوئی اپنا میسیج دینا چاہیں سر؟ اصل میں میرا جو خیال ہے نا جی دیکھیں جب انسان پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں.
جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھا ہے وہ آپ کو ویسے ہی مل کے رہے گا. بلکہ میں ایک آپ کو یہاں مثال دوں کہ ایک دفعہ میں نے یہ پڑھی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے نا وہ کہیں رکے تو ایک آدمی کو انہوں نے کہا کہ یہ میرے گھوڑے کا خیال کریں, میں نماز پڑھ لوں. تو وہ آدمی وہاں کھڑا ہو گیا. حضرت علی علیہ السلام نے نماز پڑھی. جب واپس آئے تو وہ شخص جو ہے اس نے جو زین تھی گھوڑی پر وہ چوری کر کے بیچ دی. اور وہ حضرت علی علیہ السلام دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ گھوڑا کھڑا ہے لیکن وہ زین نہیں ہے. اب حضرت علی راستے میں حضرت علی علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ بھئی جو یہ شخص ہے اس نے میری گھوڑے کا خیال کیا ہے تو میں اس کو کوئی پیسے دوں. ان کے ذہن میں تھا کہ میں اس کو 10 دینار جو ہے مزدوری دے دوں کیونکہ اس نے میرا کام کیا ہے. لیکن وہ زین چوری ہو گئی تھی, وہ بندہ بھی گم تھا. اب حضرت علی علیہ السلام تھوڑا سا آگے گئے تو بستی میں, پھر انہوں نے کہا کہ میں کہیں سے زین خریدوں اس کے بغیر گھوڑی کے لیے. وہاں گئے تو وہی زین وہاں ایک دکان کے اوپر رکھی ہوئی تھی. اس سے پوچھا کہ کیا قیمت ہے, اس نے کہا یہ 10 دینار. تو یعنی اگر وہ شخص وہیں کھڑا رہتا تو وہ 10 دینار اس کو ویسے ہی ملنے تھے, لیکن اس نے وہ مطلب چوری کر کے وہ 10 دینار لے لیے. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو آپ کا رزق کمانے کا طریقہ ہے وہ آپ چاہے غلط طریقے سے لیں یا وہ آپ کو ملنا ہے ہر صحیح. تو اس پر آپ کو پکا یقین ہونا چاہیے, پکا آپ کا ایمان ہونا چاہیے, تو وہ مل جاتا ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ مختلف اس کے ذریعے سورسز کے ذریعے آپ کو پہنچ جاتا ہے صحیح. اور ہر انسان کو جو اس کا رزق لکھا ہو نہ اس سے زیادہ مل سکتا ہے نہ کم. تو کچھ ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں, اسی لیے ایک کچھ عوام کی بھی غلطیاں ہیں, کچھ ڈاکٹرز کی بھی ہیں, اس لیے ٹرسٹ اور رسپیکٹ کا جو وہ عنصر ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوا ہے. اب وہ رسپیکٹ جو ہم نے دیکھی تھی شروع کے پروفیشن میں, یقین کریں کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو اتنی رسپیکٹ دیتے تھے لوگ کہ وہاں پر ہم جو ہے نا اب کنگ آف دی ایریا اپنے آپ کو سمجھتے تھے. وہاں شروع میں وہاں پریکٹس کرتے تھے یا ہم سروس کرتے تھے. لیکن اب جو دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کی صورتحال تو وہ رسپیکٹ عوام کی طرف سے بھی نہیں ہے, اور ڈاکٹرز بھی تھوڑا سا انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس میں الجھ کے ان غلط قسم کے ٹیسٹوں میں, غلط قسم کی میڈیسن اس میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ ڈاکٹروں نے وہ پھر ڈیفیم کیا ہے اس پروفیشن کو, اور اس سے جو ہے نا ایک کافی خلا پیدا ہو گیا ہے عوام میں اور ڈاکٹرز میں. یہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ اب بھی اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ جو اب بھی اپنے پروفیشن کو اتنا زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو یعنی خام خواہ جس طرح آج کل سسٹم ہے نا کہ ٹیسٹ لکھ دیے, پھر ٹیسٹ جو لیبارٹریز ہیں وہاں ان کا سسٹم ہوتا ہے کہ ہر ٹیسٹ پہ ان کو کمیشن دیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے میڈیکل کمپنیاں جو دوائیاں ریکمینڈ کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب وہی دوائیاں لکھتے ہیں, اس پہ بھی ان کو کمیشن ملتا ہے. لیکن ڈاکٹر امجد صاحب نے کبھی یہ کام نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب آپ میرے پاس تشریف لائیں, میرے پاس الفاظ نہیں میں آپ کا شکریہ ادا کروں. کوئی سر بات آپ کرنا چاہیں, کوئی اور مطلب اس حوالے سے؟ سر آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اپنا اظہار کر سکوں. بس اب تو زندگی جو ہے نا اب میرے خیال میں اب ہم بونس میں گزرے ہیں لائف میں. یہ تو زندگی تو یہی ایوریج تو یہی ہے. بس یہ ہے کہ دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کے لیے آپ اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے ان کی شادیوں وغیرہ کے لیے اور ان کے جو پروگرام ہیں مستقبل میں ماشاءاللہ ان کے لیے کر رہے ہیں. بس اللہ کرم کرے, اللہ تعالیٰ ان میں بھی کامیابی کرے. آمین آمین. باقی انشاءاللہ اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ کا اتنا احسانات ہیں کہ میں امیجن نہیں کر سکتا کہ ہر چیز جو میں نے زندگی میں خواہش کی وہ مجھے حاصل ہوئی. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر. تھینکس لاٹ. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.